بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قربانی سے متعلق مختلف احکام اور مسائل چل رہے ہیں۔ آج جو مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو حضرات بیرون ملک رہتے ہیں وہ اپنی قربانی کسی دوسری جگہ پر کرانا چاہتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک آدمی سعودیہ میں رہتا ہے، وہ یہاں پر کسی کو فون کرتا ہے کہ بھائی میری ایک قربانی آپ یہاں پر کر دیں۔ یہ کسی اور دوسرے ملک میں کوئی رہنے والا کسی دوسرے ملک میں کسی رہنے والے سے رابطہ کر کہتے ہیں کہ جی میری قربانی آپ کر لیں، تو اس صورت میں جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی قربانی کروا رہا ہے جس ملک میں، تو دونوں ملکوں میں ایام عضحیہ میں سے کوئی دن ہونا چاہیے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے کوئی نہ کوئی دن ہونا چاہیے، یعنی جو قربانی کروانے والا ہے وہ جو سعودیہ میں ہے اس کا بھی ان 3 دنوں میں سے کوئی دن قربانی کا ہو، اور جہاں اس کا جانور ذبح ہو رہا ہے جس ملک میں ذبح ہو رہا ہے وہ بھی قربانی کے ایام میں سے کوئی دن ہونا چاہیے۔ دونوں کا مشترکہ دن ایام عضحیہ میں سے ایک دن کوئی ہونا چاہیے، یعنی یہاں بھی قربانی کا دن ہو، چاہے وہ دوسرا ہو یا تیسرا ہو، وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو۔ اگر اس آدمی کا دن تو قربانی کا ہے، ایام عضحیہ ہے، لیکن جس ملک میں کرا رہا ہے وہ 3 دن گزر گئے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں بات کو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مشترکہ قربانی کا۔ میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ انشاءاللہ کل بات آ جائے گی، وہ بات آ گئی ہے۔ مشترکہ قربانی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی یا کئی آدمی مل کر ایک بڑا جانور خریدتے ہیں اور اس میں آپس میں شریک ہو جاتے ہیں 7 آدمی۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے جو جانور ہیں اس میں اشتراک نہیں ہو سکتا، وہ تو ظاہر ہے بکرا ہے، دمبا ہے، ایک آدمی ایک کی طرف سے قربانی ہوگی، اس میں حصے بکرے نہیں ہو سکتے۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو بہت واضح ہے اور ہر آدمی یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ، اب میں یہی لفظ آگے استعمال کرتا رہوں گا اس لیے اس کو سمجھ لیں تاکہ بابا مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں، یہ مشترکہ قربانی ہے۔ اب میں یہی لفظ استعمال کروں گا۔ مشترکہ قربانی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہیں 7 کے 7 ان میں سے ہر شریک کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر فرض کریں کہ 6 آدمی ہیں، 6 آدمیوں میں سے ہر آدمی کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، ایک آدمی کی نیت جو ہے وہ گوشت کھانے کی ہے، تو بقیہ 6 آدمیوں کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 7 کے 7 کی قربانیاں فاسد ہو گئی۔ اس لیے پہلے مرحلے پر گوشت تو ہے ہی، آپ کو ملے گا، گوشت تو ملے گا آپ کو، آپ جو چاہیں، ایک بوٹی بھی آپ کسی کو نہ دیں۔ اسی سے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، وہ میں اس کے بعد ابھی بتاتا ہوں۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی تعمیل میں ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم گوشت کون سا کھا رہے ہو، بروس کر کھا رہے ہو، یا کون سی ہانڈی بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ سب آپ کے مسئلے، جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ قربانی کے تمام شرکاء کی آمدنی حلال ہو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تمام شرکاء، حصے دار جتنے ہیں 7 کے 7،
ان میں سے ہر حصے دار کی آمدنی حلال ہونی چاہیے. اگر ان شرکا میں سے ایک آدمی کے حصے کی رقم حرام ہے، وہ حرام آپ جانتے ہیں، حرام ہے، وہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ رقم حرام کی ہے تو بقیہ 6 لوگوں کی جن کی آمدنی درست ہے ان کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، ان کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے محلے میں جیسے لوگ مل کر آپس میں کر لیتے ہیں، ایک جانور لے آتے ہیں، وہاں تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کہاں پر کام کر رہا ہے، یہاں یہ آدمی کہاں کام کر رہا ہے، اس کی انکم کتنی ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے. لیکن جہاں پر اجتماعی قربانیاں بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں مدارس میں، یہاں پر کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں وہاں جاتا ہوں دفتر میں. تو باہر جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پر باقاعدہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ بھئی حرام آمدنی والے حضرات جو ہیں وہ اپنا حصہ یہاں نہ ڈالیں. وہ باقاعدہ لکھ کر لگا دیتے ہیں، اور لکھ کر لگانا چاہیے. اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو عند اللہ وہ ماخوذ نہیں ہوگا. امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے کام پورا کر لیا ہے. اب ایک آدمی جو ہے دھوکہ دہی کے ذریعے غلط طریقے سے بغیر بتائے حصہ لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ مواخذہ نہیں ہوگا اور قربانی ہو جائے گی. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کا جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا جو گوشت ہے اس گوشت کے آپ پورے کے پورے مالک ہیں، پورے کے پورے آپ اس گوشت کے مالک ہیں. چاہے وہ قربانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ قربانی آپ مرحوم والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ اور پیر و مرشد اور شیخ کی طرف سے کر رہے ہیں، جس کی طرف سے بھی آپ قربانی کر رہے ہیں اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو حکم اپنی واجب قربانی کا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح آپ کی واجب قربانی کے تمام گوشت کے مالک آپ ہیں، اسی طریقے سے نفلی قربانی کے گوشت کے مالک بھی آپ ہیں. یہ بات بھی ہو گئی. اب اگلی بات، قربانی کا جو گوشت ہے وہ مسلمان کے علاوہ عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، یہودی کو بھی دے سکتے ہیں، ہندو کو بھی دے سکتے ہیں جی، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں دوسرے مذہب والے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. قربانی کا گوشت دینا ممنوع نہیں ہے. آخری بات، گوشت کی تقسیم کا طریقہ. اجتماعی جب قربانی ہوتی ہے اور مشترکہ قربانی ہوتی ہے تو اس میں گوشت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ گھر میں سب بھائی بہن، یہ ماں باپ، ان کی بہو بیٹیاں وغیرہ وغیرہ جو صاحب نصاب ہیں، ایک جانور گھر میں کٹ رہا ہے. اب ظاہر ہے سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ جانور کٹ رہا ہے، اس کا گوشت تو گھر میں استعمال ہوگا. وہاں یہ چکر نہیں ہے کہ بھئی یہ تیرا اور یہ میرا، اور میرا کہاں ہے اور تیرا کہاں ہے. یہ چکر تیرا میرے کا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ سب جوائنٹ فیملی میں ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ گوشت ہے وہ سب استعمال کریں. سارا کا سارا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک اپنے لیے، ایک جو ہے وہ اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے ہدیتاً بھیج دیں. لیکن اس میں غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اپنے لیے تو آپ نے پارچے رکھ لیے، اپنے لیے تو آپ نے پٹ کے گوشت رکھ لیے، اور رشتہ داروں کی آپ ہڈیاں دے رہے ہیں. نہیں، جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ آپ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہ چیز آپ دوسروں کو بھی دیں. یہ نہیں کہ اب جو ہڈیاں ہیں اس کے ساتھ چھچڑا لگا ہوا ہے، آپ نے کہا یا اللہ یہ تیرے نام پر غریبوں کے لیے. نہیں، بری بات ہے. تو 3 حصے کر لیں. اور آپ ایک بوٹی بھی اگر نہیں دیتے، آپ کثیر العیال ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، ایک بوٹی بھی اگر آپ کسی کو نہیں دیتے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، 100% درست ہوگی اور اس پر پورا اجر اور ثواب ملے گا. میں افضل کی بات عرض کر رہا ہوں. افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں. ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے ہدیے کے طور پر بھیج دیں، ایک غریب غربا کے لیے. لیکن میں پھر دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں وہ جملہ کہ دیکھو، غریبوں کو دیتے وقت بھی آپ انتخاب کریں، اچھی چیز کا انتخاب کریں تاکہ ان کو بھی آج اچھی چیز مل جائے. اچھا جی، تو گوشت کی تقسیم کا مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے جہاں اجنبی لوگ ہیں، وہاں پر مسئلہ پیش آتا ہے کہ گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کریں. تو شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ گوشت جو ہے باقاعدہ پورا کے پورے صحیح طریقے سے وزن کر تقسیم کرنا چاہیے، اندازے سے تقسیم کرنا. جبکہ شرکا باہر کے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا گوشت ملے. اب اندازے سے گوشت دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، دیں گے ناجائز ہوگا. اب اس کا بہت آسان سا، اب آپ وزن کے
جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں. شریعت میں تو ہر چیز کا حل موجود ہے. اب کون ترازو اتنا بڑا لے کر آئے, کون بانٹ لے کر آئے, کون اس کو تقسیم کرے, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اب اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ برابر سرابر کر 7 ٹوکرے بنا لیں. پتہ نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 7 حصے کر لیں, 7 ٹوکرے بنا لیں, اور اس کے بعد جو کلیجی ہے اس کلیجی کے 7 ٹکڑے کر لیں. کلیجی کے 7 ٹکڑے کر لیں. 7 گوشت کے ٹکڑے بنا لیے. ان ٹکڑوں کے بعد کلیجی کو 7 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہر حصے میں ڈال دیا. ایک کام تو یہ کر لیا. دوسرا کام یہ کیا کہ جو 4 پائے ہیں ان 4 پایوں میں سے ایک پائے ہر حصے میں ڈال دیا. کتنے حصے ہو گئے؟ 4. بھائی 4 پائے ڈالے تو کتنے حصے ہو گئے؟ 4. اب باقی کتنے حصے بچے؟ 3 حصے بچے. اب ایک میں جو ہے وہ آپ دل رکھ لیں, ایک میں آپ زبان رکھ دیں, ایک میں آپ مغز رکھ دیں. اب اس کے بعد ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو اب شرعی طور پر اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. اب اس میں کوئی شرعی طور پر پکڑ نہیں ہے, اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ گوشت میں کمی اور زیادتی, یہ جو اضافی چیزیں ڈالی ہیں اس سے وہ جو کمی پیشی ہوئی ہے وہ پوری ہو گئی, ختم. اگر آپ جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیں. دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ تعالی ہمیں اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.